بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تبارک وتعالی اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، انسان دنیا میں نہ اپنی چاہت سے آتا ہے اور نہ دنیا سے اپنی چاہت سے جاتا ہے. ہر شخص کا دنیا میں پیدا ہونا اللہ کی چاہت، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ہر شخص کا دنیا سے جانا اور اس کا انتقال ہونا اور اس پر موت کا واقع ہونا اللہ کے حکم سے، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. یہ میرا اور آپ کا اور سارے ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ کسی کی پیدائش کا وقت ایک لمحہ نہ مقدم ہو سکتا ہے نہ مؤخر ہو سکتا ہے، اور کسی کے انتقال کا وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرما دیا ہے، نہ ایک لمحہ مقدم ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ مؤخر ہو سکتا ہے. اللہ نے جس کے لیے جب چاہا اس کو دنیا میں پیدا فرمایا، اور جس کا جو وقت اللہ نے مقدر فرمایا ہے اسی وقت وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنا اپنی رضامندی سے اور اپنی چاہت سے نہیں ہو سکتا ہے، اور دنیا سے جانا اور موت کا واقع ہونا کسی کا اپنی چاہت اور خواہش سے نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے لیے اتفاقی چیز ہوتی ہے کہ وہ اچانک انتقال کر گیا، یا ولادت کسی اور موقع سے ہونے والی تھی لیکن اب تک ولادت نہیں ہو رہی ہے، یا مقررہ تاریخ سے پہلے ولادت ہو چکی ہے. یہ ہمارے ذہن و گمان کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے اور تقدیر کے لحاظ سے ہر وقت کی پیدائش اسی وقت، ہر انسان کی پیدائش اسی وقت مقررہ پر ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرمائی، اور ہر شخص کا انتقال اسی وقت مقررہ پر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے. چاہے آدمی اپنے اعتبار سے جتنی کوشش کر لے، وقت آ جانے کے بعد زندگی نہیں پا سکتا ہے، اور زندگی اگر باقی ہے تو اس کو موت واقع نہیں ہو سکتی ہے.
اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان کا نہ دنیا میں آنا اپنی چاہت سے ہوتا ہے اور نہ دنیا سے جانا اپنی چاہت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے چاہا، جس کیفیت سے چاہا اس کو پیدا کر دیا، اور جس کیفیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت مقدر فرمائی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اپنی چاہت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ والے فرماتے ہیں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب دنیا میں آنا اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، دنیا سے جانا اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، تو درمیان کا مختصر سا وقفہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کچھ اختیارات دیے ہیں، خصوصاً بلوغ کے بعد کا وقفہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اچھے اور برے کاموں کے اختیارات دیے ہیں، عقل مندی اور ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس درمیان کے مختصر سے وقفے کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزار لے، کہ جب دنیا میں آنا اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے، اپنی چاہت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور دنیا سے جانا اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے، انسان کی چاہت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تو عقل مندی اور ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ درمیان کا مختصر سا وقفہ اور درمیان کا مختصر سا عرصہ اللہ کی چاہت کے مطابق گزارا جاوے، تاکہ دنیا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے سرفراز فرما دے۔ اسی مقصد کے لیے اور اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مقدس سلسلہ جاری فرمایا کہ ساری انسانیت ناکامی والے اس مختصر سے عرصے میں، ناکامی والے راستے سے ہٹ کر اللہ کی چاہت والی زندگی، کامیابی والی زندگی کیسے گزار لے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی والی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف اعمال ذکر فرمائے ہیں۔ اس میں ایک اہم نسخہ اس روایت میں ذکر کیا گیا ہے جو روایت تلاوت کی گئی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، بڑی جامع روایت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات حاصل کرنے کا، دنیا کی ساری تکلیفوں سے اور دنیا کی ساری پریشانیوں سے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک اہم نسخہ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس نبوی نسخے پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے سرفراز ہو سکے، اللہ کی محبت والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق والی زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ روایت میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک موقع سے میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اہم سوال کیا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، من نجا، کہ تکلیفوں سے، مشقتوں سے، آزمائشوں سے، دنیا اور آخرت کی خصوصاً آزمائشوں سے نجات اور چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے واسطے سے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ امت کو مرحمت فرمایا ہے۔ ایک بڑا ذخیرہ صحابہ کرام کے بہت ہی پیارے سوالوں کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات ارشاد فرمائے ہیں، امت کی رہنمائی کے لیے اور امت کی کامیابی کے لیے ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ چنانچہ انہی روایتوں میں سے ایک روایت ہے، یہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک موقع سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر انداز میں، بلیغ انداز میں اور جامع انداز میں 3 باتیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اہم سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی ہے۔
علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہی تین باتیں جو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں، یہ قیامت تک کے آنے والی امت تک کے لیے ہیں۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی شخص ان تین باتوں کو اہتمام سے اپنی زندگی میں پیدا کر لیں تو وہ کامیابی اور وہ بشارت جو اس روایت میں نجات کو حاصل کرنے کی ذکر کی گئی ہیں وہ ہر اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہیں جو ان باتوں پر اپنے آپ کو عمل پیرا کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اہم سوال کے جواب میں تین باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی ہے، وہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں املک علیک لسانک، اگر تم دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے بڑا اور اہم کام یہ ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ اس کا جسم اور اس کا عضو یہ بہت چھوٹا ہے، اس کی سائز بہت چھوٹی ہے، جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، لیکن اس سے صادر ہونے والے جرائم بہت زیادہ بڑے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس بات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے گھڑے میں اتنا دور تک دھکیل دیتے ہیں جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ایک زبان کی غلط بات سے آدمی اتنا زیادہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس سے اتنا گر جاتا ہے کہ وہ جہنم کے اتنے گہرے کھائی میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچا کرے۔ حکم دیا گیا ہے کہ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف شخص، نادان شخص سوچ کر بولتا ہے۔ یہ زبان سے صادر ہونے والی چیزیں بعض مرتبہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ، جو شخص دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس میں ایک وہ چیز ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک وہ چیز جو دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان۔ اگر کوئی بندہ بندی اپنے زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور دوسری وہ چیز حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے، اپنی دونوں رانوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی جو بندہ بندی ذمہ داری لے لے کہ اللہ کے حکموں کے خلاف ان دو اعضاء کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اگر اس کی کوئی ضمانت لے لیتا ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور جو شخص اپنی دونوں رانوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔
ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے، اگر بولنا ہے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ اسی لیے سیرت پاک میں آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ میں سے ایک اہم صفت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں، ایک اہم صفت یہ تھی طویل الصمت، کہ آپ بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے، اکثر اوقات خاموش رہنے والے تھے، اللہ کے ذکر میں آپ کی لسان مبارک تر رہا کرتی تھی، اور عام طور پر گفتگو سے آپ بہت زیادہ پرہیز کیا کرتے تھے، اگر بولتے تو اچھی بات بولتے ورنہ خاموش رہتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ میں ایک اہم صفت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے حاصل کرنے کے لیے نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں، اور بہت مختصر الفاظ میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اندر یہ الفاظ بہت زیادہ جامعیت رکھتے ہیں۔ املک علیک لسانک، سب سے پہلی بات، اگر کوئی اپنے دین کو درست کرنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ہر بات کو بولنے سے پہلے سوچ لے، اور بولنے کے بعد بھی اپنی کہی ہوئی بات پر غور و فکر کرے۔ شرعی احکام ہمیں زبان سے نکلنے والے الفاظ کی اہمیت اور زیادہ اجاگر کر کے بتلاتے ہیں۔ ایک زبان کا بول آدمی کو شرک کی دنیا سے نکال کر ایمان کی دنیا میں لے آتا ہے۔ ایک کلمے کا پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھ لینا، کافر و مشرک کو مسلمان بنا دیتا ہے، اور بعض مرتبہ زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ ایمان سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اہمیت احادیث مبارکہ میں، قرآن مقدس میں زبان کے صحیح استعمال کی ذکر کی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس پہلے عمل کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابیوں کو حاصل کرنے کے طور پر بیان فرمایا ہے، اس کا اپنی زندگی میں اہتمام کریں۔ دوسری چیز جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم آزمائشوں سے، تکلیفوں سے اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا اہم نبوی نسخہ یہ ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ اپنے گھر میں زیادہ رہا کریں۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ اپنے گھر سے باہر اپنے اوقات کو نہ گزاریں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نورانی ماحول میں ارشاد فرما رہے ہیں جبکہ خیر القرون کا دور ہے، ہر گھر سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی آواز سنی جا رہی ہے، ہر جگہ علم کے حلقے لگے ہیں، اور سیکھنے سکھانے کا اللہ کے رسول کے تذکرے چل رہے ہیں، اور قرآن پاک کو سیکھا جا رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے۔ ایسے مبارک ماحول میں اور ایسے پاکیزہ ماحول میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے واسطے سے مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کی انسانیت کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے گھر میں دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ اس وقت میں حدیث پاک کے اس جملے کو سمجھنا ہمارے لیے اور بھی زیادہ آسان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے گناہ قدم قدم پر
چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آدمی اگر بیکار چیزوں کے لیے بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس سے اللہ کی کیسی کیسی نافرمانیاں صادر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایسے گناہ وجود میں آ گئے ہیں کہ مسجد سے قدم بعد میں باہر نکلتا ہے، اس سے پہلے نگاہیں بدنگاہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آدمی گھر سے قدم بعد میں باہر نکالتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس ان حالات کو دیکھ رہی تھی جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جہاں قدم قدم پر عریانیت، فحاشیت، بے پردگی اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کا وجود ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آنے والی قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہیں۔ وہ ایسے ماحول میں گرچہ کہے جا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس وقت اس میں تردد ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، چنانچہ آج کا ماحول ہمیں بتلا رہا ہے کہ گھر میں رہنا یہ دینی اور دنیاوی ضرورت کے علاوہ بہت سے گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے دوسری اہم بات جو ہمیں عمل کے طور پر اپنانی چاہیے یہ ذکر کی ہے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ اپنے گھر سے باہر وقت نہ گزارا کریں۔ نوجوان خاص طور پر اپنے گھروں میں زندگی گزارنا، یہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے زیادہ اوقات ان کے باہر دوست یاروں میں اور مجلس بازیوں میں گزر جاتے ہیں، اور نت نئے گناہ ایسے وجود میں آتے ہیں کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری چیز جو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے اور آخرت کی خاص طور پر آزمائشوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے اور لازم ہے کہ اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، رونا اللہ کی ذات عالی کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رونے والے بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سمندر کا پانی یا پورے دریا کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا ہے، لیکن ایک ایمان والے مرد عورت کی آنکھ سے نکلا ہوا ندامت کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں نجات کو حاصل کرنے کا ایک بہت اہم نبوی نسخہ عطا فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان 3 باتوں کا اہتمام کریں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنا گھر دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ لازم پکڑیں، اور تیسری اہم چیز اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ اللہ والے اور اللہ سے محبت رکھنے والے اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ ہنسا کم کریں، رونے کا اہتمام زیادہ کریں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ بہت کم ہنسنے والے تھے۔ بہت کم مواقع ایسے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے ہوں کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آئی ہوں، اور بہت کثرت سے ایسے مواقع احادیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا ہے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اللہ کو رونا کتنا زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رونے کی وجہ سے اور ندامت کی وجہ سے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ندامت کی بنیاد پر اور رونے کی بنیاد پر اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو ندامت کے ساتھ پیش کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے اس کے گناہ جتنے ہی کیوں نہ ہو۔
حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اگر تیرے گناہ اتنے ہو جاویں کہ زمین کو بھر دیں، زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیں اور تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، لیکن اگر تو میرے سامنے آ کر ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو ایسا معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں اپنے بندے کو ایسا معاف کرتا ہوں کہ مجھے اس کے معاف کرنے کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ضروری ہے کہ ہم ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی خوشخبری سنائی ہیں۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ولیسعک بیتک، دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کریں، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رونے کا اہتمام کریں۔ اگر آج بھی کوئی نصیحت کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے تو وہی وعدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے، وہی وعدہ میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔